باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شرب، حضور علیہ السلام کے گھونٹ لینے کے انداز کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیا ہے وہ کتنے گھونٹ میں پیا ہے، کھڑے ہو کر پیا ہے، بیٹھ کر پیا ہے، صحابہ نے حضور علیہ السلام کو کتنے عشق اور محبت کے ساتھ دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا، وَهُوَ قَائِمٌ، اور اس حال میں پیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی ہمیشہ کھڑے ہو کر نہیں پیا، یعنی ادب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہوں تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ یہ پانی زمزم کی بات ہو رہی ہے۔ عام پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ عام پانی جو ہم زندگی میں پی رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بھی پیا تاکہ واجب نہ ہو جائے کہ ہمیشہ بیٹھ کر پیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی پیا اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے۔ زمزم کے پانی کو ایک برکت تو یہ ہے کہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا۔ ایک برکت پھر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اسے دوبارہ دریافت کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ علیہ السلام کی برکت ہے۔ اور تیسری برکت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اس پانی میں شامل ہے۔ زمزم کے پانی کی خاص بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی اس کنویں کے پانی میں شامل ہے۔ جیسے بیر غرس ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں وقوف فرمایا، پانی پیا، فرمایا جنت کا کنواں ہے، اس میں شفا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ اس کے پانی سے مجھے غسل دیجیے گا۔ تو سبحان اللہ، اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ مرنے کا وقت قریب ہے تو کوشش کیجیے گا کہ وہاں سے پانی منگوا لیں، یا منگوا کے ابھی سے رکھ لیں کہ بھئی ہم مر جائیں تو ہمارے غسل کا پانی بھی اس میں بھی یہ شامل کر لیا جائے تو ایک برکت نصیب ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا۔ اب اس حدیث میں کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا۔ اب یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اکبر کھڑے ہو کر بھی پانی پیتے دیکھا اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے دیکھا۔ اس کا مطلب دونوں جائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ، جی عام پانی ہے، عام پانی ہے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پانی پیا ہے۔ جن روایات میں ممانعت ہے وہ کراہت تنزیہیہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، لیکن کبھی بیان جواز کے لیے نادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کا پانی پلایا اس حال میں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن صبرا قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه
ثم شرب وهو قائم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل. سبحان اللہ. حضرت نزال بن صبرہ فرماتے ہیں کہ اتا علی بکوز من ماء وهو فی الرحبہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پانی کا ایک کوز سمجھتے ہیں آپ کہ ایک ایسا مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی پیالہ، کوئی برتن، کوئی گلاس، اس طرح کی کوئی چیز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کی گئی. وہو فی الرحبہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک ایسے مقام پر تھے جو ذرا وسیع علاقہ تھا، کوئی وسیع جگہ تھی، ایک کشادہ صحن. فأخذ منہ کفا فغسل یدیہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چلو پانی بھرا اور اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے. ایک چلو سے دونوں ہاتھ دھو لیے. ومضمض، اور کلی کی. واستنشق، اور ناک مبارک صاف کی. ومسح وجہہ، اور اپنے چہرہ مبارک کو پونچھ لیا، مطلب وہ جو تری آئی تھی چہرہ مبارک کو پونچھا. وذراعیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے صاف کیا. ورأسہ، اور اپنے سر کو. پورا وضو نہیں کیا، ایک چلو لیا، دستے مبارک کو، آپ سمجھ رہے ہیں بات، اپنے ہاتھوں کو دھونا. اگر ایک شخص اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، یہ ممکن ہے نا کہ چلو بھر پانی، تھوڑے سے پانی سے تری آ گئی ہاتھوں میں، کلی کر لی، ناک میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا، جو تری آ گئی تو وہ چہرے پر بھی بعض اوقات ہم لوگ پھیر لیتے ہیں. ذرا ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس طرح سے. تو حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، کلی کی، ناک صاف کی، اپنے چہرے مبارک پر، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر اور سر مبارک پر آپ نے ہاتھ پھیر لیا. ثم شرب وهو قائم، اور کھڑے ہو کر پانی پیا. ثم قال، پھر فرمایا هذا وضوء من لم يحدث، فرمایا یہ وضو ہے اس کا جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو. یہ وضو ہے اس کا جس کا وضو. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی وضو اور کھانے کے، یہ والا وضو مراد ہے، وضوء من لم يحدث. اور جب یہ سارا کام حضرت مولائے کائنات نے فرما لیا تو کیا فرماتے ہیں؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل، فرمایا میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ حضور کی سنت کو اتباعاً اختیار تو کیا ہے، اور یوں فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن نعوذ باللہ کبھی کسی صحابی سے یہ بات مروی نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو رسول کہہ کر وہ سارے اعمال سر انجام دے دیے ہوں. ڈپکشن، فلم سازی، ڈرامہ بنانا، یہ کسی صحابی نے نہیں کی. بعض جہلا جب ڈرامہ اور فلم بناتے ہیں، نعوذ باللہ کارٹونز بناتے ہیں، نعوذ باللہ انبیاء کرام کے، تو کہتے ہیں ہم تو ان کی اتباع کر کے دکھا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے بعض محدثین نے تو اتنی احتیاط برتی ہے کہ روایت حدیث میں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو اٹھا کر کوئی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے اس حدیث کی روایت کے وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ اس طرح اللہ کے رسول نے دست مبارک اٹھایا، حضور کے ادب کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب
وهو يقول هو أمرأ وأروى. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ جب پانی پیتے تو 3 مرتبہ برتن میں سانس لیا کرتے تھے. یہاں برتن میں سانس لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی برتن کے اندر جا کر سانس لینا، مراد یہ ہے کہ ایک گیپ لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیپ کے بعد پھر دوسرا گھونٹ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح سے پانی پینا زیادہ ہاضمے کے قابل ہوتا ہے اور زیادہ پیاس کو بجھانے والا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس سے معدے کا نظام بھی ٹھیک رہے گا اور اس سے ہمارے معدے کے نظام کی درستگی کے ساتھ ساتھ پیاس کا جو بجھنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی فرمائے گا. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی پیا تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ سانس لیا. کتنی مرتبہ سانس لیا؟ تو 3 مرتبہ سانس لے کر پانی پینا بھی سنت ہے. اور وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جدته كبشة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. سبحان اللہ. حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہوئے اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے براہ راست منہ مبارک لگا کر پانی نوش فرما لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گلاس میں ڈال کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے اور براہ راست بھی بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا جا سکتا ہے، سنت کے خلاف نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے سے منہ لگا کر، لیکن عمومی طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نہیں ہے، لیکن بیان جواز کے لیے یہ کیا. تو حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا فقمت الی فیہا، تو میں فوری طور پر مشکیزے کے منہ کی طرف گئی، فقطعتہ، اور حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک جہاں لگے تھے وہ حصہ پورا وہاں سے میں نے الگ کر کر اپنے پاس محفوظ کر لیا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء 3 وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء 3. حضرت ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ برتن میں پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور ان کا گمان یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پانی پیتے ہوئے کتنی مرتبہ سانس مبارک لیتے تھے؟ 3 مرتبہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل على ام سليم بقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت ام سليم الى راس القربة فقطعتها. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کے منہ سے پانی نوش فرمایا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. تو جو ہی حضور علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا تو ام سلیم کھڑی ہوئیں اس مشکیزے کے سر کے پاس اور اس مشکیزے کے منہ کے حصے کی طرف کو، یعنی مشکیزے کا جو منہ تھا انہوں نے وہ ٹکڑا کاٹ کر تبرک کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا.
وبه قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی حضرت عائشہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے، نوش فرما لیا کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ عبیدہ بنت نابل. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا الحمدللہ شمائل ترمذی کا نصف مکمل ہو گیا، اور اگلی نشست میں باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو مبارک کے بارے میں گفتگو ہو.